ایک بات میں واضح کر دوں کہ عمران خان آج بھی فولاد اور چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے. تمام تر اس فاشسٹ ان حکومتوں اور اداروں کی حرکتوں کے باوجود اور ان کے اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود مجھے، ہمارے وکیلوں کو، کسی کو اجازت نہیں ہے. اور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ کیا اور آج 1 بجے کے بعد ہمیں ملا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ 2 بجے سے پہلے آپ آئیں گے تو آپ کی ملاقات کا وہ بھی چانس ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف جیل سپرنٹینڈنٹ. بھائی جیل سپرنٹینڈنٹ تو پہلے آلریڈی انکار کر چکا ہے. تو ہمیں پھر اس جو اصل ہمارا مقدمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیالہ جیل آپ شفٹ کرو. فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اٹک جیل میں رکھا جائے. اور کس نے یہ فیصلہ کیا؟ کن مقتدر طبقوں اور حلقوں نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جو عدلیہ کے فیصلوں سے بالا تر اپنے فیصلے عمل درآمد کرا رہے ہیں؟ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری آزاد عدلیہ بھی آزاد نہیں رہی. آج وہ عدلیہ جس کو آج ٹارچ بیئرر ہونا چاہیے تھا اس ملک میں، جس کے فیصلے بولنے چاہیے تھے کہ قانون اور انصاف کی جو پامالی ہو رہی ہے، قانون اور انصاف کی پامالی کو روک سکتی ہے ہماری عدلیہ. قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے ان کو رول ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اداروں کی ڈکٹیشن کے اوپر ہماری آزاد عدلیہ خاموش رہے یا کمپرومائز کر لے. تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور ہمارے نظام انصاف کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے کہ آج ایک سابق پرائم منسٹر، ایک واحد شخصیت فیڈریشن کی علامت، امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر، جہاں پوری دنیا کے لوگ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور لوگ پاکستان کی عوام ان کو ایک امید کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے. اور ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور اس کمپرومائزڈ متعصب جج نے، ہمایوں دلاور نے، ان کو ایک ون سائیڈڈ ایکس پارٹی سزا دے دی. نہ صرف یہ ایک طرف کہتے ہیں شواہد نہیں لاتے. بھائی جب ہم کہتے ہیں لسٹ آف وٹنسز ہماری مقرر کرو، ہمارے گواہ آنے دو، وہ کہتے ہیں نہیں آنے دیں. ہم کہتے ہیں ہماری بحث سن لو، وہ کہتے ہیں نہیں کرنے دیں. اور عامر فاروق صاحب کے اوپر جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، اور اس کی ایک نہیں 20 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، کیس بھی میں سنوں گا اور آپ کے پاس کوئی رائٹ آف ہیئرنگ بھی نہیں دوں گا. تو یہ قابل افسوس ہے. ہمارا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو آپ خدا را اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. آپ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، لیکن یہاں انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھر کا کھانا، سہولیات جو کہ ایک عام قیدی کو مل سکتی ہیں، وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہیں. بھائی ہم وکیل پچھلے 1 ہفتے سے مستقل کوشش کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر گئے ہیں. جب ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے وہاں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ملنے دیں گے. جب واپس آتے ہیں تو پیچھے پتہ چلتا ہے 2 وکیلوں کے خلاف FIR کٹ گئی، اور کہتے ہیں کہ جی یہ وکیل آئے، ساری زندگی کوئی مقدمہ نہیں، یہ وکیل آئے اور پولیس والے کی وردیاں پھاڑ دیں. بھائی یہ کمال ہے. وہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی پولیس ہے، 2 نہتے وکیل جاتے ہیں اپنے کلائنٹ سے ملنے اور آپ کی پولیس کی وردی پھاڑ دیتے ہیں اور آپ ان کو آرام سے واپس آنے دیتے ہیں. اور جو وکیل ہمارا پہلے دن مل کے آیا اس کو FIA نے ایک جھوٹی قسم کی نوٹس دے کے انکوائری کے لیے بلایا اور اس کو 8 گھنٹے کے لیے محبوس رکھا، حبس بیجا میں رکھا، اور ان کو ایسے سوالات کیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اخلاقی، قانونی اور آئینی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں انٹرفیرنس کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے سینئر وکیل خواجہ حارث صاحب جو اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں، توشہ خانہ کے کیس کو، پھر اس کو اگلے دن نوٹس کر دیا کہ آپ آئیں جی ہم آپ سے سوال کریں گے. بات یہ ہے کہ ایک متعصب شخص جس نے میڈیا کی موجودگی میں ایڈمٹ کیا ہے
کہ یہ فیس بک پہ میں نے پوسٹیں لگائی ہیں عمران خان کے خلاف، یعنی میں نے مطلب ہے میں نے خود نہیں لگائی لیکن میرے ہی اکاؤنٹ سے کسی نے لگائی ہیں، تو بھائی ذمہ داری تو پھر آپ کی ہوگی نا کہ آپ بتاؤ کس نے وہ لگائی ہیں۔ اور اتنا عرصہ 2014 سے 2023 تک 2017 تک یہ پوسٹیں لگتی رہیں یا اس کے بعد بھی، تو آپ نے 2023 تک وہ ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ پورے میڈیا نے دیکھا، پورے وکیلوں نے دیکھا، لیکن اس سے تو نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا اور نہ ہی ایف آئی اے ان سے سوال کرتی ہے۔ لیکن سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے اب ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو کیسے ریکور کیا جائے؟ بھائی ریکور کرنے کا طریقہ آپ کو ہے، آپ ان کا موبائل لیں، فورنزک کرائیں، آپ فیس بک مینجمنٹ کو لکھیں، 90 ڈیز ٹائم ہوتا ہے ان سے ریکور کرنے کا، آپ وہاں سے کرائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو اس سے مقصد کچھ اور ہے، مقصد ان کا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ فیئر انویسٹیگیشن کریں۔ اور اس کے ساتھ 180 سے زائد مقدمات ہونے کے باوجود مجھے بتائیں ہم انسٹرکشنز کس سے لیں؟ ہم کس اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز لیں اور ہم مقدمات کی پیروی کریں؟ الیکشن کمیشن میں پٹیشنز ہیں، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، نچلے والی عدالتوں میں ہیں۔ ہم کس سے پوچھیں؟ مجھے، ہمارے وکیلوں کو، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ کیا اور آج 1 بجے کے بعد ہمیں ملا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ 2 بجے سے پہلے آپ آئیں گے تو آپ کی ملاقات کا وہ بھی چانس ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف جیل سپرنٹینڈنٹ۔ بھائی جیل سپرنٹینڈنٹ تو پہلے آلریڈی انکار کر چکا ہے، تو ہمیں پھر اس جو اصل ہمارا مقدمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیالہ جیل آپ شفٹ کرو۔ نمبر 2، آپ ہمیں اجازت، قانون دیتا ہے، جیل مینول دیتا ہے کہ بھئی ہم جب چاہیں جا کر وکیل مل سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی اجازت نہیں ہے، ہر کسی کو یہ اجازت ہے، ریلیٹیوز کو، فرینڈس کو، کوئی دہشت گردی کے مقدمے ہو، کوئی قتل کے مقدمے ہو، جس بھی مقدمے میں ہو، اس کو قانون اجازت دیتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ جا کر اس سے ملے اور اس کو اپنے ملنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن نہیں ملنے کا حق تو عمران خان کو حق نہیں ہے، نہیں ملنے کا حق تو ہم سب وکیلوں کو ملنے کا حق نہیں ہے۔ کیا ہم یہ بے آئین ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں قانون اور آئین کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیا عدلیہ ہماری اتنی کمپرومائز اور اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے پاس اپنے فیصلوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے پاس طاقت اور پاور نہیں ہے؟ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ عمران خان آج بھی فولاد اور چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تمام تر اس فاشسٹ ان حکومتوں اور اداروں کی حرکتوں کے باوجود اور ان کے اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود